سلام برهم شما عزیزان، امیدواریم همه شما خوب هستید. ما امروز درس 13 را میخونیم. درس 13 امروز ما صفت و موصوف میں باشد. سب سے پہلے ہم صفت موصوف کی تعریف کریں گے. تعریف یہ ہے کہ دو اسموں کا ایسا مجموعہ جس میں دوسرا اسم پہلے اسم کی اچھائی برائی بیان کرے، اسے مرکب توصیفی کہتے ہیں. یعنی دو اسم ہوں گے، پہلا اسم دوسرے اسم کی اچھائی یا برائی بیان کرے گا، صفت بیان کرے گا. جیسا کہ یہاں پر دیکھیں، آب سرد، ٹھنڈا پانی. آب یعنی پانی، سرد، اب وہ جو پانی ہے اس کی صفت کیا ہے؟ ٹھنڈا ہے یا گرم ہے، اچھا ہے یا برا ہے. زن پیر، زن لیڈی کو کہتے ہیں، اور وہ جو لیڈی ہے جوان ہے یا بزرگ ہے. پیر یعنی بزرگ. تو یہ جو لیڈی کی صفت بیان کی جا رہی ہے. دیکھیں مرکب توصیفی میں یہاں پہ جو بیان کیا گیا، آب سرد یعنی ٹھنڈا پانی، نان گرم گرم روٹی، زن پیر بوڑھی عورت، چشم سیاہ کالی آنکھ، جامع سفید صفات لباس، یا جامع کو آپ لباس کو لباسی فارسی میں کہتے ہیں، لباس سفید یا لباس مشکی، تو لباس کو لباسی بول سکتے ہیں آپ. رنگ سرخ لال رنگ، چوب خشک خشک لکڑی، دامن تر گیلا دامن، آب پلید ناپاک پانی. پلید سے بہتر ہے نجس لکھ دیں، آب نجس یا آب بد کہتے ہیں. تو وہ پانی جو نجس پانی ہوتا ہے، صاف نہیں ہوتا. کار بد برا کام. تو یہ سارے مرکب توصیفی میں آئیں گے کہ جس طرح تعریف بھی بیان کی ہے کہ یہ دو اسموں کا ایسا مجموعہ ہے جس میں جو دوسرا اسم ہے پہلے اسم کی اچھائی یا برائی بیان کرتا ہے. پہلا اسم آب ہے اور دوسرا اسم جو ہے نا وہ اس کی صفت ہے. تو یہ آپ کو مکمل تعریف بیان کی ہے. اس زمین میں دیکھیں، درج بالا مرکب توصیفی کو آپ کو یاد کرنا ہے. سب سے پہلے تو آپ نے تعریف بیان کرنا ہے. اس کی تعریف یاد ہوگی تو اس کے بعد آپ اچھی طرح سے سمجھ سکیں گے کہ یہ صفت کون سی ہے، اسم کون سا ہے، اور کس کی برائی یا اچھائی بیان کی جا رہی ہے. سب سے پہلے توصیف وصف ہے اس کی، وہ بیان کرنا ہے. اب اگر مثال کے طور پر کوئی اسم ہم بیان کر دیں کہ مثلا لکڑی، چوب، اب اگلا بندہ بولے گا کہ یہ چوب کیا ہے، بڑی ہے، چھوٹی ہے، گیلی ہے، خشک ہے. تو وہ اس کی صفت جب ہم بیان کریں گے تو اگلے بندے کے جو سوالات ذہن میں ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے. تو مکمل جو توضیحات ہوگی وہ ہم صفت کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں، یا جملے کے اندر اگر آ جائے تو وہ ہمارا جملہ مکمل ہو جاتا ہے. اگر خالی فقط ہم چوب لکھ دیں گے، آب لکھ دیں گے، تو اگلا بندہ بولے کہ کیا آب، کیا پانی، مسجد، کیا مسجد، کون سی مسجد، کیا ہوا ہے مسجد، انسان. تو اس وجہ سے ہمیں صفت جب ہم لے کر آئیں گے تو ہمارا جملہ مکمل ہو جائے گا، یا جملے کے اندر وہ چیز لے کر آئیں گے کہ جو بیان کی جا رہی ہے اس سے ہم اچھی طرح سمجھ سکیں گے. تو اس مرکب جو توصیفی ہے اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے اور کاپی پہ لکھنا ہے، اور اسی طریقے سے ان کی جو سب سے پہلے تعریف ہے وہ یاد رکھیں گے. پھر جا کے آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ صفت و موصوف کیا ہوتا ہے. نیکسٹ کلاس میں پھر ملاقات کرتے ہیں. دعا میں یاد رکھیں. خدا حافظ. ناصر.